اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بے حد پسند کیا ہے، جس میں گرمیوں کے روزے، سردی میں وضو اور جوانی کی عبادت۔ اور اچھا، اگر ان 2 پہلی چیزوں کو بھی دیکھا جائے تو انسان وہ اپنی جوانی میں ہی آسانی سے کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے عمر کا ذوق بڑھتا جاتا ہے تو انسان گرمی کے روزوں سے بھی قاصر ہو جاتا ہے، وہ نہیں رکھ سکتا۔ انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی سے کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، وہ نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری جو جوانی ہے وہ شاید اللہ کی پسند کو حاصل کرنے کے بجائے اپنی پسند کو، اپنی خواہشات کو بڑا کر کے ان میں استعمال کرنے میں جا رہی ہے۔ عمومی طور پہ ہمارا نوجوان اس وقت جو ہے وہ وہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں اس کو یہ لگتا ہے کہ اب شاید میرے سے کوئی سوال پوچھنا یا میں نے کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ یہ ایک سرکشی کی عمر ہوتی ہے، انسان یہاں پہ جو ہے وہ ریبیلڈ کرتا ہے، یہاں پہ انسان جو ہے معاشرے کے مختلف افکار سے بھی لڑتا ہے، اور کئی جگہوں پہ اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ریلیجیسلی ایک نئے ڈائمنشنز کے کوشچنز کھڑے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ سوشل آرڈر پہ جو ہے وہ مختلف کوشچنز کھڑے کرتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وقت کے ساتھ وہ انہی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اس میں کوئی چینج نہیں ایڈ کر سکتا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ باقی چیزوں سے برتر رکھتا ہے۔ پرانے دور میں فحاشی جو ہے وہ تب سے ہے جب سے انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ فحش چیزوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، نفس ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن شاید اس دور میں جتنی ایکسیسیبلٹی آ گئی ہے ولگیرٹی کے لیے اور جیسے کہ ان چیزوں کے لیے، وہ شاید پہلے نہیں تھی۔ ایک بہت زیادہ ایکسیس اب ملنا شروع ہو گئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے شیطان کی 2 چیزوں سے کہا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ تمہیں جو ہے وہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور پھر جسے ہے تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں اس طرح سے کہوں گا، نوجوانوں کو آج دیکھا جائے تو وہ بیٹنگ گیمز اور جسے کہتے ہیں یہ بٹ کوائنز، اور ان کو مطلب حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، اور اس میں انوالو ہو کے وہ اپنے جہاں تو پیسہ تو تباہ کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے ایمان کا سودا بھی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے مومنین سے سودا کر چکے ہیں، ان کے نفسوں کا اور ان کے اموال کا، کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ کیونکہ جنت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے میرے جوانوں، اور یہ جہاں ہم ہیں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میری امت میں جو ہے اور جو لوگ ہیں وہ عمر 60 یا 70 برس ہی پائیں گے، زیادہ تر لوگ اس سے آگے نہیں جا پائیں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی اس جوانی کو مختلف چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے کوشش کریں وہ اچھے میں استعمال ہو جائے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اس کی کوشش کیجئے۔ معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کیجئے۔ آیا یہ اچھا رول بنتا کیسے ہے؟ تو یاد رکھیے اپنے درمیان میں یونٹی پیدا کریں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کریں۔ قرآن میں باقاعدہ اللہ نے کہا کہ وہ دن آئے گا جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو باقاعدہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ جو دوستیاں ہیں جن کے لیے آپ اپنے والدین کے ساتھ، کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے لیے کبھی کبھی اپنے بیگمات کو، جن کی اگر جوانی میں شادی ہو جاتی ہے، جوان تو انسان پوری زندگی ہے۔ اسی پر بہت ایک مزیدار چیز یاد آ گئی، ہمارے دادا سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت انسان کی جوانی کب ہوتی ہے اور بڑھاپا کب آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا انسان کے 2 فیز ہیں، یا نوجوان ہوتا ہے یا پھر جوان ہوتا ہے۔ البتہ بڑھاپا بیماری ہے، بڑھاپا جو ہے 20 سال کی عمر میں بھی آ سکتا ہے، اور شاید یہ جیسے کہتے ہیں 90 سال کی عمر میں بھی نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا بڑھاپے کی بیماری کے آثار کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا اس کا اثر یہ جسم پر اور ذہن پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے اس کی کہ وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور میں ہی ٹھیک کہتا ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہاں پہنچ کے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بڑھاپے سے بچائیے، اپنی جوانی کو قیمتی بنائیے۔ اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔